عبداللہ صاحب کا 1.5 بجے تھا. سیما میرا تخلص ہے نور. نور کو آپ ذہن نشین کر لیں. جی عشق انسان کی ضرورت ہے. واہ. عشق انسان کی ضرورت ہے، سو ہمیں شاعری کی عادت ہے. واہ. ہونٹ اور گال کی کہاں ضد ہے، ہونٹ اور گال کی تو ادھر کھڑا رہتا ہے تو ادھر کو بلاتے ہیں. ہر کے لمحے عجیب ہوتے ہیں. زوردار تالیوں سے استقبال کر لیجئے ہندوستان اور تقریباً پوری دنیا کے مشہور و معروف لیریسسٹ، پوئٹ اور اسکرین رائٹر جناب جاوید اختر صاحب کا. زوردار تالیوں سے استقبال کر لیجئے. تشریف لے کر ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو ہے امریکہ سے تشریف لے کر آئے ہیں. اس کے بعد میں درخواست کروں گا ذوالفقار حسن صاحب اور وقار حسن صاحب سے کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے کر آئیں. زوردار تالیاں بجاتے رہیں. وقار حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لے آئیں. زوردار تالیوں سے استقبال کر لیں جناب وقار حیدر صاحب. عبداللہ صاحب کی 5 غزلیں تو میری نظر سے گزری ہیں. سر یہاں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لے کے اور امریکہ کا سفر اور وہاں کا ادبی منظرنامہ، اور اس میں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں سر؟ اس بارے میں سامعین کو کچھ بتائیں. یار بڑی لمبی کہانی ہے، 50-55 برس. دل بھر کیا دیکھیے، کوئی بھی آدمی جب اپنا ماحول چھوڑتا ہے، خاص طور سے علی گڑھ والے، تو ان کو علی گڑھ یاد آتا ہے. بہرکیف اس میں ہم بھی شامل تھے. تو جانے کے بعد ایک دفعہ، یہ لمبی کہانی، بہرکیف ایک دفعہ میں ویتنام وار کے خلاف ایک ڈیمونسٹریشن دیکھ رہا تھا واشنگٹن میں، ہماری یونیورسٹی کے کیمپس پر. بہت ہی آپ میری ہمت بڑھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی دل میں مایوسیاں آ جاتی ہیں. وہ آج ریختہ نے وہ بالکل دل سے میرے دھو دی. کیا بات ہے بھائی، ریختہ کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں سنجیو صاحب کو اور ہما کو جو یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ریختہ ایک پھول کی طرح ہے جو کھلتا ہی چلا جا رہا ہے. کیا بات ہے. ہر سال جو ہے یہ 2 قدم آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو بہت بہت مبارک آپ کو بھی، اور بہت بہت مبارک آپ سب کو جو اس طرح سے آپ لٹریچر کو اور ادب کو اور فائن آرٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں. بہت بڑی بات. یہاں کچھ مختلف مصنفین کی کتابیں ہیں. داستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ جو ایک بہت ہی کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشان ہیں، آڑے ترچھے، الٹے سیدھے، جن کو قاری صرف اپنی آنکھ سے ہی دیکھ کر پہچانتا ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں، یہ کتابیں بے زبان لفظوں کو ننھے بھولے بچوں کی طرح گودی میں لے کر ماؤں سی بیٹھی ہوئی ہیں. واہ 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 واہ. کون کہتا ہے کتابیں؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں ان کی کچھ یادیں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں تو رہے ہیں. اور اس خوشگوار ماحول میں کہ جب دسمبر کی خوبصورت سردی ہو اور یہ چہکتی ہوئی دھوپ ہو اور سرد ہواؤں کے جھونکے ہوں، تو صرف جون کی شاعری پر ہی بات ہو سکتی ہے. اور آج ہم اسی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. میں عرض کر دوں کہ آج کا یہ دن جو 14 دسمبر ہے اور آج کی دوپہر ہے، یہ اس لیے تو ہم ہے ہی کہ ریختہ میں جون ایلیا کی کتاب کا اجرا ہو رہا ہے.
اس لیے بھی اہم ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی اسی وقت اس کتاب کو جاری کیا جا رہا ہے، اور یہ شاید پہلا ایسا واقعہ ہے کہ ایک کتاب بر صغیر کے دو اہم مراکز سے جاری کی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگ واقف ہیں، جون کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے، خط لکھے گئے ہیں کویتا کے زبان میں، تو اس میں خط رخسار زہرا صاحبہ کے نام بھی ہے، اور وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نظم کے اپنے امو کی جان اے رخسار، تو اس کو لاکھوں دعائیں لاکھوں پیار۔ تو ظاہر انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے جون کو، تو میں چاہتا ہوں کہ شاعری پر تو بہت بات ہوتی ہے، آپ کچھ ان کی یادیں آج اس موقع پر کیا محسوس کر رہی ہیں؟ چچا جان ایلیا کے لیے کچھ بھی الفاظ ادا کرنا میرے لیے ایک ایسا ہے جیسے کہ یادیں ہیں یا بلوا ہے، چلتے ہیں چاقو مجھ میں، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ یہ چچا جان کی یادیں میں جب بہت چھوٹی تھی، بہت کم سن تھی، تب وہ ہجرت کر گئے یہاں سے، ہندوستان سے۔ ان کے جانے کے دن کیا ہوا مجھے وہ تو سب یاد نہیں، 1957 میں۔ یہ جو تکتا ہے آسمان کو، تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اس نے بڑی سمپل لینگویج میں جو سوال اٹھایا ہے وہ سوچنے والا ہے۔ کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ اسی میں اس غزل میں ایک اور شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ کیا کہنا کیا اب ایک دیکھیے، رک جائیے، لوگ مجھے سننے آئے، کلیئر نہیں۔ اب دو لفظ ہیں جو شاید اتنے کامن نہیں ہوں گے۔ کن جو ہے، جب خدا نے کن کہا تھا تو کائنات بن گئی تھی، دنیا بنی تھی، خدا نے کن کہا۔